حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے اور ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب حضرت ذبیح اللہ ہے۔ جب ان کی عمر 5-6 برس کی تھی تب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک شب خواب دیکھا، اے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے سوچا نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے میں اپنی پیاری چیز اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ نے صبح کو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مطمئن ہو کر دیگر کام میں لگ گئے۔ پورا دن گزر گیا اور جب دوسری شب پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو۔ انہوں نے دوسرے دن بھی اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ اسی طرح تیسری شب میں بھی ویسے ہی خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل سے یا پھر اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے ہی یہ خیال آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بیوی ہاجرہ سے کہنے لگے آج اسماعیل کو نہلا کر اچھا لباس پہنانا، خوشبو بھی لگانا، کیونکہ آج میں اسماعیل کو اپنے دوست سے ملانے لے جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ نے ویسے ہی کیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کپڑے میں رسی اور ایک چھری رکھ لی اور اپنے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر صحرا کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ شیطان نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور بولا تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا وہ اپنے والد کے ساتھ گیا ہے، اس کے والد اسے اپنے سب سے پیارے دوست کے پاس لے کر گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی بات سن کر شیطان بولا افسوس تمہیں صحیح بات معلوم نہیں ہے، وہ اس کو اپنے دوست سے ملانے نہیں لے گئے ہیں بلکہ اس کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا معاذ اللہ، تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بے گناہ معصوم بچے کو ذبح کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کی بات سن کر شیطان بولا سنا تو نہیں ہے، مگر وہ اپنے خدا کا فرمان پورا کر رہے ہیں، انہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ بات سن کر شیطان سمجھ گیا یہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچا اب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاؤں کیونکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، میری باتوں میں آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چلے جا رہے تھے، تبھی وہاں پیچھے سے شیطان آ پہنچا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تم اپنے والد کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ مجھے اپنے سب سے پیارے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ شیطان بولا نہیں یہ غلط ہے، وہ اپنے دوست کے پاس نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تو 1000 جان میری اس کی راہ میں قربان۔ اس طرح شیطان پیچھے پیچھے آتا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو پتھر مار کر بھگا دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اس کو 7 بار پتھر مار مار کر بھگایا۔ جب شیطان چلا گیا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، ابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کا ذکر قرآن میں سورہ الصفات کی آیت نمبر 102 میں اس طرح آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جو آپ کو حکم ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بوڑھے ہیں، مجھے بے حد پیار کرتے ہیں، اور جب میرا گلا کٹے گا اور خون بہے گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ابا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیں تاکہ انجانے میں میرا پیر آپ کے نہ لگ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم نے بتایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے الٹا لٹا کر ذبح کرنا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں، اور میرا کرتا میری ماں کو لے جا کر دے دینا تاکہ انہیں تسلی ہو جائے، جب انہیں میری یاد آئے تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں بالکل ویسا ہی کروں گا جیسا تم نے کہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کر الٹا لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری ہاتھ میں لے کر ذبح کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الصفات میں فرماتا ہے، جب وہ اپنے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے کہا، ابا آپ کو حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور بعد میں بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرائی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھے 1000 اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چھری کو گلے پر پھیرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور جنت کے باغ سے ایک خوبصورت جانور لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو، کیونکہ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر کر اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ تھا حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ۔